السلام علیکم۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ نور جہاں کا مقبرہ، جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، تینوں مقبروں پر بات ہو چکی۔ اب چلیے قلعہ لاہور کی جانب۔ قلعہ لاہور، جس کو عرف عام میں شاہی قلعہ کہا جاتا ہے، یہ اکبر بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہان اور جہانگیر نے اس میں اضافہ کیا۔ اس کے بلند عالمگیری دروازے کی تعمیر اورنگزیب نے کروائی۔ شاہی قلعہ لاہور کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لاہور کی پہچان اور جان ہے۔ اس وسیع و عریض قلعے میں دیوان عام، دیوان خاص، بے شمار باغات، شیش محل، موتی مسجد اور ہاتھی کے چڑھنے والی سیڑھیاں، حمام، خوابگاہیں، پھانسی گھاٹ اور نولکھا جیسے خصوصی مقامات شامل ہیں۔ انتہائی شاندار طرز تعمیر سے مزین یہ قلعہ اپنی تزئین و آرائش میں اپنی مثال آپ ہے۔ موتی مسجد بالکل سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، جہاں اب بھیڑوں اور شہد کی مکھیوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ یہ مسجد شاہ جہاں نے تعمیر کروائی۔ شیش محل آصف خان نے، جو لاہور کا گورنر نور جہاں کا بھائی اور ممتاز محل کا والد تھا، شاہ جہان کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ شیش محل بے حد حسین اور پرکشش ہے اور یہ رنگین شیشوں سے مزین ہے۔ اس کی چھت پر رنگین اور سفید شیشوں کا کام ہوا ہے۔ شمع جلانے پر ہر شیشے میں منعکس ہوتی ہے۔ نولکھا بھی اس کے ساتھ ہے۔ شیش محل کی عمارت کے بیچوں بیچ تالاب ہے جہاں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ شیش محل کے نیچے بھی عمارت ہے جو بند ہے۔ عام لوگوں کو نیچے والی عمارت کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیش محل کے باہر والا حصہ بھی بے حد خوبصورت ہے اور رنگین تصویر کشی سے بھرپور ہے۔ حال ہی میں چونا منڈی کے قریب ایک محل برآمد ہوا ہے جو شاید شاہی قلعے کا ہی کوئی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ فی الحال یہ عمارت گورنمنٹ کے زیر حفاظت ہے۔ دیوان عام اور دیوان خاص، جہاں شاید عدالت لگائی جاتی ہوگی اور لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہوگا، ابھی بھی خوبصورت طرز تعمیر کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے ہرے بھرے باغات کے کتاب اور کچھ پرانی توپیں بھی قلعے میں موجود ہیں، اور ایک عجائب گھر بھی وہاں بنایا گیا ہے جہاں مختلف قسم کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ قلعے میں قیدیوں کے لیے تہہ خانے بھی موجود ہیں جو عام عوام کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ قلعے میں مرکزی دروازے کے قریب ہی ہاتھیوں کے چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں وہ بے حد کشادہ اور خوبصورت نقاشی سے آراستہ ہیں۔ قلعے کے دائیں جانب باہر کی طرف یادگار پاکستان یعنی مینار پاکستان کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو تحریک پاکستان کی سرفرازی اور بلندی کا نشان ہے۔ بائیں جانب بادشاہی مسجد کا نظارہ ہے جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی دین سے محبت اور ہمارے ایمان کا یقین اور ثبوت ہے۔ پھر بادشاہی مسجد کے پہلو میں مفکر اسلام علامہ اقبال محو خواب ہیں۔ حکومت کی غفلت کی وجہ سے قلعے کی بیشتر دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، خوابگاہیں بھی منہدم ہو رہی ہیں، قلعے کی فصیل بھی کافی جگہ سے شکستہ اور بسیدہ ہو رہی ہے، اور قلعہ حکام بالا کی خصوصی توجہ کا طالب ہے۔ مزید آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔